الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي هو خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله أنى تتقون. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ومحترم حاضرین السامعین، رب کائنات جس فضل و کرم اور اس توفیق نال ہمیں جاری شرل رکھوں اور جامع مسجد اللہ سے منعقد ہونے والی آج کی تقریب کا حوالہ پرنورین اور پرہجرتین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات پاک، آپ کی شخصیت، اسلام سے آپ کی خدمات اور آپ کا تعارف ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے پورا سال مختلف ایام خاص طور سے یہ سارے محسنین دیاں یعنی یوم وفات ہیں، ایام وفات و وصال ہیں، یا انہوں نے ایام پیدائش ہیں، اس نسبت نال ذکر خیر اور یہ حوالے مجالس کا انعقاد ہوئے. دراصل مسلم امت کی یہ خوبی اور صفت قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے سورۃ حشر دے وہ ترے گروہ قرآن کریم نے بیان فرمائے سارے مسلمانوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ثابت اور جن کے ساتھ قیامت اتنے مسلمان آنے دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ترے گروہ بیان فرمائے. پہلا گروہ فرمایا مہاجرین رہے جن مکہ کو مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ کو اپنے گھر چھوڑنے پہ گئے، یہ کو اپنے مال چھوڑنے پہ، اپنے رشتے، اپنے تعلق سب کچھ چھوڑ کے دیکھو اللہ کی راہ دے وچ ہجرت کرنی پئی. اور قرآن فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہیں گھر بار وطن کیوں چھوڑ، اپنی جائیداداں، اپنی زمیناں، اپنے پراپرٹی جو کچھ انہوں دی دنیا داری کے لحاظ نال اثاثے ہیں سب چھوڑ دیتے. کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن کریم گویا انہوں نے جذبے کی صداقت کی گواہی دیا ہے. تو انہوں کا مقصد اللہ سونے کو مناوا ہے، ان کی فضل ان کی رضوان ان کی رضا کی تلاش ہے. اللہ سونے کی مرضی کی تلاش، ان کی خوشنودی کی تلاش، ان کی رضا کی تلاش. اپنے گھر چھوڑ کے کوئی دنیا داری کا مقصد نہیں. اور اس کے بعد قرآن سمجھتے اولئک هم الصادقون، سچے لوگ ہیں، سچے لوگوں کی جماعت. قرآن کا اعلان. دوسرا گروہ قرآن نے بیان فرمایا امت مسلمان دا وہ انصار ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. جنہیں لوگوں نے انہاں مہاجرین واسطے اپنے دروازے کھول لیتے، گھراں دے ہوئے بھی اور دلاں دے دروازے بھی کھول لیتے.
انہوں دی مدد واسطے، یحبون من ہاجر الیہ۔ دوجا گروہ اللہ نے انہوں دی صفت بیان فرمائی ہے کہ جڑے انہاں نال محبت کرن والے، یعنی اصل گروہ مہاجرین نے جڑے پہلے نہیں کو حضور دے سنگی بنے، جے ابتدائی 13 سالاں وچ مختلف اوقات انہوں دے دامن دل واہ ہوندے رہے اسلام واسطے، اپنے دلاں دے دروازے کھلے رہے اور دلاں دے دامن بھی چھیندے رہے دین واسطے، تکلیفاں والے دین، اوکھے دین نے وہ مہاجرین نے گزارے۔ مدینہ طیبہ دے وچ دین کو سہارا مل گیا، اگر چہرے سوکھے نہیں ہو بھی ننور کئی جنگاں، کئی غزوات، 28 کے قریب غزوات شریک ہوئے اور 53 فوجی مشقاں ٹوٹل جنہیں مختلف علاقوں میں گئے، سرایا اور غزوات۔ غزوہ وہ ہے جن جنگ حضور نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، اور اس کے علاوہ ان سرایا انہوں کو سرایا آتا ہے وہ جنگی مہمہ جن حضور نے کئی غلام کو سردار بنائے یا صفہ سلار بنائے، خود تشریف نہیں کی ہوئی۔ ٹوٹل 53 کے قریب انہیں فوجی جی مہمہ حضور سے مدنی زندگی دی، لہذا اہل مدینہ بھی کوئی فلن کی سیج سے وقت نہیں گزارا سونے میں نہ مسلسل جنگ۔ آپ اندازہ کرو 10 سال کے 53 فوجی مہمہ، 10 سال دار تھا اور 53 فوجی مہمہ، اور وہ گھر بیٹھے فوجی مہمہ نہیں، وہ ان کے ایک مہینے کا رستہ ہے ونجن کا، ایک مہینے کا رستہ ہے ولن کا، غزوہ تبوک کا، غزوہ بدر سب تو پہلا غزوہ، غزوہ احد، غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ دا، اس کے بعد غزوہ تبوک، کئی مہمات فوجی جڑیاں ہوئیاں اے حضور دے انہاں غلام صحابہ دی جماعت، انصار بھی نال اور مہاجر بھی نال۔ بھائی سوکھیاں راہاں تے سجن ہون سارے بڑھے، اوکھیاں راہاں تے سجن کوئی لالچ وچ بڑھدے، سوکھے ویلے تے لالچ ہر کوئی نال ٹر پوندا جنہیں اقتدار ہوے، لیکن جنہیں روزانہ نویں جنگ چھیڑنی ہوگی، جنہیں روزانہ اپنی جان تلی تے رکھنی ہوگی، جنہیں روزانہ اپنا سارا گھر میل کے حضور کی خدمت پیش کرنا، وہ کیڑی گل تے حضور کے نال رہن 23 سال تک، 13 سال اہل مکہ اور 10 سال اہل مدینہ، جنہیں اہل مکہ بھی نال حضور دے غلام، گھر بار ایک بار ہی چھوڑیں، ور مدینہ بیٹھن تو مدینہ سکون سے نہیں بیٹھے، کوئی رات سکون دی رات نہیں، ہر وقت سوچا ہی انہوں اہل مکہ دیا سازشیں چل دیا پہ، انہوں یہود دیا سازشیں چل رہی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے اس مدنی زندگی دے 9 سال تک، 9 ہجری تک یا 10 ہجری تک، حضور دے غزوہ، حضور دے مبارک حج تک، حجۃ الوداع تک مسلسل مہمات فوجی آپ دی حیات مبارکہ جاری رہی۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا یحبون من ہاجر الیہ، انصار و ہند مہاجرین نال محبت کی تھی، یعنی انہوں دی محبت کو قرآن انہوں دی صفت سے انہوں دا کمال بیان کیا کرے، کہنے نال محبت کرنا سوکھا کم نہیں۔ اور وہ لوگ جڑے باہروں آئے ہوئے جڑے ساری زمیناں دے بھی سارے گھراں دے بھی مشترک یعنی شریک بن گئے ہوئے، ساری زمیناں جائیداداں مشترک ہو گئی انہوں دے نال۔ اصل سکی بھرا نہ لڑ ویندے ہی بس جنہاں مشترکات کہندے نال رل کے وسنا سانجھاں سوکھیاں نہیں نکلدیاں ہوں، سانجھا نہیں بھاون بہو آکھے بہو وڈے دل لے جانا دا کم ہے، ہر کہہ دا کم نہیں، یہ واسطے اصل چند سال اکٹھے سکے بھرا نہ رہ سکتے، یہ اماں بھی مشترک ہے تے بابا بھی مشترک ہے، اس کے علاوہ کیا مشترکات ہو، اماں دے بابے تو وس تو کوئی قربت نہیں ہوتی۔ لیکن حضور دے غلام جڑے مکہ کو چل کے آئے، اہل مدینہ نے کیویں دروازے کھولے دلاں دے، قرآن کریم فرمائے قرآن دی گواہی تو ود کے کہیں گواہی دی لوڑے مسلمان کو یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ سونا اگر تساں کوئی شے مہاجرین دی جوان چھوڑو، انہاں دے دل وچ خیال نہیں آتا جو کاش یہ شے سب کو ملے، آتے نہیں سارے بھراواں تو ود کے ساری ضرورت نہیں ہوتی، یؤثرون علی انفسہم اپنے تے ترجیح دے دین اپنے بھراواں، ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن فرمائے یہ جو آدم سارے بھراواں کو ہر شہرے ہو سونا، اس کی یہ وجہ نہیں جو یہ بہو امیر ہیں، فرمایا نہیں انہاں کو آپ کو بھی لوڑ ہے، لیکن اپنی لوڑاں سما چکے ہیں، اپنے بھراواں کی لوڑاں کو ترجیح دے اپنی ضرورتاں سما چکے ہیں۔ قرآن دی میرا سونا صحیح عقیدہ پڑھنا ہوتا ہے قرآن دے اوپر، تاریخی کہانیاں سے عقیدے نہیں پڑھنے ہوتے، عقیدے وقت یا قرآن اترا یا حضور دی حدیث صحیح موجود ہے۔ قرآن کریم دی مدنی صورت ہے سورۃ حشر، مدنی صورت کا مطلب ہے حضور دی حیات مبارکہ دی آخری سالوں کی صورت، اور قرآن کریم نے ولی کو کتنی منسوخ نہیں کیتا ہی آیا،
قرآن دی ناسخ آیت کی نہیں موجود کوئی یہی حکم کو منسوخ کی طرف قرآن فرماتے اگر دینا کو ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورتیں سما چکے ہیں، اپنے برامن کی ضرورتیں یاد ہو گئی، اپنی ضرورتیں یاد نہیں، اپنے بالاں دے لک یاد نہیں، اپنے بالاں دے بک یاد نہیں، انہوں کو اپنے وہ سجن یاد ہیں جنہیں مہاجر بن کے انہوں نے بول ہے بیٹھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مکہ دے وچ بھی آپ نے بھرا بنائے اور مدینہ دے وچ بھی بھرا بنائے، سونے مواخات دا عمل ہویا، ایک تو بھرا ہی مسلمان سارے انما المؤمنون اخوہ، بل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواخات کچھ خاص لوگوں کے ہاتھ رب کے ہاتھ جڑے فرمایا تو آج تو بعد بھرا ہوئے، یہ عمل مکہ چی ہویا، مدینہ چی ہویا۔ مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر دا ہاتھ حضرت عمر دے ہاتھ دیتا تو سب بھرا ہوئے، آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنے صحابی دے ہاتھ دیتا تو سب بھرا ہوئے، حضرت زید بن حارثہ دے ہاتھ دیتا، حضرت حمزہ دے ہاتھ دیتا تو سب بھرا ہوئے، ایویں حضرت صالح مولا ابی حذیفہ دیگر جتنے صحابہ موجود ہیں مکہ دے وچ حضور نے انہاں کو بھرا بنایا، روح کو بھرا بنایا، مدینہ پہنچے تو ول بھرا بنایا، انہاں بھراواں دے وچوں حضرت ابو بکر دے بھرا بنے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر دے بھائی حضرت عثمان بن مالک، حضرت عثمان غنی دے بھائی حضرت عوف بن ثابت انصاری، حضرت علی دے بھائی حضرت سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہ، ایویں کافی سارے نام موجود ہیں کتب سیر دے وچ، یہ حضور نے بھرا بنایا۔ حضرت عبد الرحمن نے بھرا بنایا سعد بن ربیع انصاری، فرماتے ہیں حضور نے بھرا بنایا اور میں کو بھرا اپنے گھر گن گیا، حضور نے جی بھرا بنا چھوڑا تو ہم بھرا اپنے گھر گن گئے، سکے بھرا تو بچ کے قربانی، فرماتے ہیں اپنا آدھا گھر میں کوڑے چھوڑا، اپنی آدھیاں زمینہ میں کوڑے چھوڑی، اور کچھ سال تک وراثت ہی بھرا شریک رہے، اس کے بعد حضور نے وہ حکم منسوخ فرمایا، وراثت ہی شریک رہے، جب فوت ہدائی اگر بھرا دوجا بھرا ان کا وارث بنتا ہے، یہ سکا بھرا وارث بنتا، اور انہیں فوری طور سے اپنی ادھیاں جائیداداں پیش کر لی تھی، اور انتہا ہو گئی قربانی دی کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تیرے بال بچے کونی، میری دو بیویاں ہیں، یہ رشتے کو پسند ہوئے میں طلاق لینا، عزت کے بعد سے نکاح کر، لیکن جنہیں حضور کے نال ہیں مکہ کے بیچ ہوگی تو حضور سے تربیت یافتہ لوگ انہاں دا گھر پیش کر چھوڑیں، لیکن وہ بھی کہتے اسے بوجھ نہیں بنے، کہتے اسے بوجھ نہیں بنے، حضور دے غلام ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا اللہ تے وہ خوشیاں نال وساوے صاحب میں کو بازار دی راہ نس بازار کے پاس، کیونکہ تاجران مکہ والے تجارتوں دے ماہر، انہوں نے گزر اوقات انہوں دی معیشت اکانومی تجارت، حضرت عبد الرحمن بن عوف دو کپڑوں دے وچ بازار گئے، کوئی ہک درہم بھی جیب وچ کونے، لیکن پہلی دیوار شام میرے بلے تو اپنے بھرا دے اسے بوجھ نہ پڑے، گھر دے سارے سودے عبد الرحمن بن عوف گن کے ہیں، پہلی دیوار اپنے بھرا تے بوجھ نہیں پڑے، ایک نہیں، یہ حضور دے غلام جیسے چل کے قربانی دی انتہا ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اللہ نے وہ برکت فرمائی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد فرمائے، 30,000، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جمعے سے غلام آزاد فرمائے، طبقات دی ہوئے ہر جمعے سے آپ غلام آزاد فرمائے، کتنے جمعے آئے اس دن اپنی زندگی میں، اور کئی کی دفعہ ایسا ہوا بے حساب قربانی اسلام ور سے پیش کر دیا۔ حاضرین محترم، قرآن کریم نے یہ دو گروہ بیان فرمائے، ایک مہاجرین دا گروہ جے اللہ وقت گھر چھوڑے، یا انصار دا گروہ جے انہاں گھر چھوڑنے والا کو محبتاں دے نظرانے تے موقع پیش کی کے نام آنا، ٹھیک تریجہ گروہ ہے تا قیامت مومنان دا تریجہ گروہ۔ قرآن فرمائے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور میں تریجہ گروہ ہوئے جنہاں پچھلا وقت سے ہر ویلے مغفرت دی دعائیں مانگی، تریجے گروہ دی تا قیامت قرآن نے یہ نشانی بیان فرمائی، دو نشانیاں بیان فرمائی تا قیامت۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پچھلا وقت سے ہر ویلے مغفرت دی دعائیں مانگتے، مغفرت دی دعا کہنے واسطے مانگی جن دے نال محبت ہو گئی، جن دے نال عقیدت ہو گئی، جن دے نال وفا کرنی ہوگی، وہ سجنا نال وفا کرو۔ قرآن فرماندے وفاداراں دا گروہ قیامت تک آون والا، ہر ویلے مغفرت دی دعائیں مانگدے اور دوسری دعا یہ مانگدے، دو انہاں دی صفتاں ہیں، دو نشانیاں انہاں اہل ایمان دی تا قیامت۔ جو نشانی ہے لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ دی بارگاہ دے وچ دوسری دعا یہ مانگدے مولا سارے دل مومن بھراواں واسطے اچھے فرما، لوہیں دعائیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بھی دل اچھے دی دعا ہے، جو کہ مغفرت دی دعا تو دل اچھے ہون دی ضمانت ہے،
مغفرت یہ دعائی منگ دین اپنے واسطے بھی تے انہاں واسطے بھی روجی دعا ہے دعائی منگ دین مولا سارے دل ہچے کر براواں بغض حسد کینے کٹ چھوڑ دشمنی دے جذبات کٹ چھوڑ سارے دل شیشے کر چھوڑ اپنے لینا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ایک نصیحت فرمائی بڑی سونی نصیحت ہے کہ یا بنیا ان استطاعت ان تصبح وتمسیا اے پتر فرمایا حضرت انس بن مالک کو حضور نے یا بنیا بیٹے کر کے خطاب فرمایا اگر تیرے وقتی ہوئے ایسی صبح اور ایسی شام ان تصبح وتمسیا ایسی فجر لب ہوئے اگر تیکوں ایسی نماشر لب ہوئے کہ لیس فی قلبک غش لأحد یعنی شام اور یعنی فجر سارے دل کہنے واسطے میل نہ ہوئے کہنے واسطے دھوکا دشمنی کا جذبہ نہ ہوئے کینہ حسد نہ ہوئے بغض نہ ہوئے ایسے ہچے دل علی صبح ایسے ہچے دل علی شام ففعل حضور نے فرمایا انس اگر فجر لب ہوئی تو فجر ہتھ کو ونجن نہ دے وہ شام ہتھ کو نکلا نہ دے اسے صبح کو پکڑ چھوڑے اسے نماشا کو پکڑ چھوڑے ساری زندگی اسے صبح اور شام دے نامے کر چھوڑے کیونکہ تیری زندگی دی ہر شام ویسی ہو وجہ تیری زندگی دی ہر صبح دل والی ہو حاضر ہو اہل ایمان دی تو صفت ہی ہونے دل اچھے ہونے اہل ایمان کا میلے دل تا اہل ایمان دی نشانیاں جو نشانی بھی نہیں مومن دی ابتدا ہی اچھے دل کو روزی اپنے وقت بھی اللہ وقت بھی صاف دل اللہ وقت صاف دل کا مطلب ہے اخلاص فی العمل ہر عمل خالص اللہ وقت جی میں قرآن گواہی کیے جائے دیکھی مہاجرین دے سارے عمل خالص اللہ وقت انصار دے سارے عمل خالص اللہ وقت اور قرآن کریم نے کلوزنگ ورڈ جیرے انصار دے ذکر دے بعد فرمائیں میں یوں کا شق نفس ہی فاولئک هم المفلحون جو کہ انصار دی ساری زندگی قربانیوں کو عبارت ہے گھر بھی پیش کر دیتے ہیں جائیداداں بھی پیش کر دیتی ہیں کاروباری کی شریک کر چھوڑے خریاں دے باغ ہی بڑھا دیتے اسباب سارا عزت والا مدینہ طیبہ دی اکانومی زرعی اکانومی ہے زیادہ تر اور کاروبار تجارت یہودیوں کو لگے مسلمانوں سے تعلق زیادہ تر اوس اور حضرت لوگ مسلم قبائل جڑے انصار انہوں نے تعلق زرعی اکانومی دے نال زراعت دے نال زمیناں ہن یا خریاں جڑے ویچ کے انہوں نے گزر ہو پاو انہاں اپنی زمیناں بڑھا دیتیاں اپنی خریاں بڑھا دیتیاں حضور دے نام غلاموں اور قرآن کریم نے فرمایا انہوں نے ذکر دے بعد کلوز فرمایا انہوں نے ذکر کو فرمایا یعنی دل جو لالچ نکل گئی ہے وہ شخص دنیا کی کامیاب ہے آخرت لالچی جڑے دی نہ دنیا ہے نہ آخرت جیسے دلوں بغض نکل گئی ہے بخل نکل گئی ہے شوہ دلوں ایمانے بخل اور دوسری چیز لالچ حرص اور بخل کنجوسی جیسے دل نکل گئی ہے قرآن فرماتے وہ شخص کامیاب ہے جنہاں روپے دے پیچھوں لڑائیاں دی زندگی گزاری ہے ان کے دنیا کمائیے دیکھے آخرت کو میں جنا وہ ہے جرا پیسہ والے معاملے کو وہ اچھا سی پیسہ والے لالچاں دے معاملے کو جے اچھا سی نے اس کو انسانیت شروع ہو ورنہ تاں اس انسان دے وچ اہل ایمان دی صفات کی گویا پہلی صفت ہی نہیں ہے کہ جنہیں اپنے اندر لالچ نہیں کرتا تے اندر دا ہچا ہونا صاف ہونا اہل ایمان واسطے ایک صفت ہے تا قیامت مسلمانوں نے اگر دل کہ مسلمان واسطے بھی میل آوے پچھلا واسطے یا موجودہ واسطے یا کہیں بھی بے حوالے نہ کہنے واسطے میل آوے تو سمجھ کرو مسلمان دی جماعت دی صفت نکل گئی ہے وہ میرے صفت آتی ہے زبان کے دعائیاں ہوتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان تحادیر محترم اجری تریجی ساری صفت ہے نا تریجی گروہ دی قرآن کریم نے جنہیں آسان ہیں صحابہ دے بعد تا قیامت ساری یہ نو صفت ہیں لہذا کہنا بھی نہیں آ رہے اصل رل باندھے انہوں واسطے مغفرت دی دعائیں واسطے انہوں دے ایصال ثواب واسطے انہوں دے انہاں احساناں دے ذکر واسطے کہ سارے محسنین تاکہ اساں بھی سیاںو یاد تازہ تھیوے ہماری نسل کو بھی پتہ لگے جو انہوں دے محسن کون کون ہیں یہ دو چیز ہے اپنی آسان ثقافتاں بھی منتقل پہ کریں دے اپنی تاریخ بھی دینے پہ اپنے محسنوں کی یاداں بھی جو کچھ خزانہ سارے کو لئی اور سارے ورکاں سا کو لیتا ہے اساں انہاں محسن علامہ نسل کو منتقل پہ لہذا یہ محافظ انہیں خاص کی وجہ یہ حوالہ اور اجزا حوالہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ در وصال کل بلکہ آج آپ مجھے چونکہ 18 شروع ہو چکی ہے شام کو 18 ذی الحج آبدہ وصال اور میں سمجھنا کہ سب تو پہلے یہ حدیث پڑھ چھوڑو یہ تسا لکھ رہی ہے عثمان غنی دی پر 128 حدیث حضرت عثمان غنی دی مرویات اور انہیں جو ایک حدیث ہے جی پر سامنے کھڑی ہے کہ جائیں
سونے فرمایا اللہ واسطے جڑا مسجد بڑے تھی اللہ دے واسطے جنت گھر بڑے من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ کون راوی حدثنا عثمان بن عفان حضرت عثمان بن عفان راوی حدیث پاک سونے فرمایا جے مسجد بنائیے جنت ان دنیا میں رب کائنات نے انہیں جنت گھر بنا اس حدیث پاک کی تفسیر دیگر حدیث جیسے جنت کی گیا یا حضور نے خود ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا یہ گھر کا یہ مطلب نہیں ایک کو جانا سارا گھر بناوے فرمایا جائے ایک تل بھی لا چھوڑیے ایک روپیہ ایک درہم بھی شامل کر چھوڑے فرمایا انہیں واسطے اللہ نے پورا گھر بنا چھوڑا ایک تل واسطے ایک تل نہیں پورا گھر مل گیا جیسے شخص نے محبت نہ اخلاص کر اللہ کے گھر حصہ ملا اور میں مبارک لیتا صاحب کو یہ سونی مسجد الحمدللہ مکمل ہے اللہ تعالیٰ اس مزید کم بھی آسانی نہ مکمل کرا یہ خوش قسمت روح ہوتی ہیں جب کوئی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ جے بھی جو پیسے کٹ کے نہیں چھوڑنا لو پیسے وہ کٹ کے نہیں دینا جیسے پیسے بہو ہوتے پیسے وہ کٹ کے نہیں جیسے حصہ ہوتے خیر دے کام اللہ کے واسطے قربانی اور نہیں دینا جیسے شخص نے بہو کے گھروں واخر انتے وہ اللہ دی راج دے کہ جائے دنیا دے وچ بڑے بڑے کام کیتے بہت بڑے بڑے کام اور اساں انہاں بڑے کاماں دے واسطے مثال بھی سیدنا عثمان غنی پیش کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عسرہ غزوہ تبوک واسطے حضور نے اعلان فرمایا حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جیش العسرہ جامع ترمذی دے الفاظ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو امداد واسطے حضور نے حکم فرمایا کہ جیش عسرہ عسرہ دن تنگی والا اوکھا غزوہ اوکھا ہی واسطے کہ کہت سالیہ ہی کہنے کو پیسہ بھی کو نہیں اور بہت طویل سفر کرنا 30,000 کے قریب لشکر حضور دے نال گیا غزوہ تبوک پہ غزوہ تبوک سرحد ہے ایران دی سونے کو پتہ رومی سلطنت دی سرحد ہے سونے کو پتہ لگا کہ رومی ارادہ کی تھی پہن کہ مسلمانوں دی ریاست مدینہ دے تے حملہ کرے رومی سلطنت اون ویلے دی سپر پاور عیسائی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا ہو تو پیاس سے نہ وہ اساں جڑ رہے ہوں انہوں کو پتہ لگے کہ کیڑی قوم نال اساں لڑائی دا ارادہ پہ کرے سپر طاقت تقریباً ویلے 50 لاکھ کو 70 لاکھ مربع میل دے قریب یا شاید اس کو نہیں زیادہ کروڑ کے قریب مربع میل سے پھیلی ہوئی ریاست اور تقریباً 1000 سال کو جمی ہوئی ریاست آج بھی نہیں 1000 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 غلاماں انہوں نے 2 لاکھ لوگ تیار ہونے پے حضور 30,000 سجنا ہو گئے لیکن لمبا سفر ہے آمن وجن واسطے اتنے پیسے کوئی جو کھاون دے برابر ہومن یا استعمال دے برابر ہومن یا سواریاں برابر لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کا حکم فرمایا کہندے گھر کوئی شے کوئی پنڈ آلا دی پیڑ نہیں ہے یالے او ہیلا ہے پنڈ دا پنڈ آسی تو ادھار لائے تو دکان دے لیکن جولائی دا مہینہ جولائی کولی تھوڑا پہلے ہالے پیڑ آئی نہیں سجیاں دے اوتے حضور فرماندے نے کھڑی راوی اساں ان کے وے حين طابت استمار و ظلال صحابہ فرماندے حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کے کلمات فرماندے کہ جیسا ٹھڈیاں چھاواں تے باون دے رہی ہیں ٹھڈیاں چھاواں تے باون دے رہی ہیں اور حين طابت استمار و ظلال اور کئی بہ کے پیڑ تے لسیاں پیون دے رہی ہیں پیڑ دے نال لسی پیون دے رہی مفہوم عرض کیا کرنا انہاں صرف پیڑ دا ثمار دا ذکر فرمائے کھجور کھاون دے رہی ہیں کھجور اتارن دے رہی ہیں پنڈ والے پکی نہیں جو اتار سکوں سونے فرمائے اتنے ہی کھڑی رہے سجن دے نہ ہو کہیں بہانہ نہیں کی تو سونا یہ پنڈ کا بڑھاون دے وقت اللہ اکبر سونے نے طبیعت یافتہ ہے ایک شخص بھی مدینے چ نہیں رہا سارے مکی بھی نال ان مدنی بھی نال پنڈ کھڑی رہی ہے گندی گل گئی ہے ڈھاندی ڈھہ گئی ہے کہیں پنڈ نہیں لائی ادھار بھی کھڑے دکان والا کیونکہ کاج ساری ہے زمین پانی وسا نہیں بارشاں وسیاں نہیں زمین کو کچھ ہوگا نہیں کہ گزر اوقات ہو سکے لہذا سارے نے سارا ادھار ہے دکانداراں دا لیکن ہر کی سونا سارا حکم ہے حکم ہر شے کو پہلی ترجیح ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان صحابہ چونکہ یہ غزوہ جن وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس دفعہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ود کے میں حصہ پیش کرے تھا اور قربانی پیش کرے اپنے گھر دا آدھا مال کیتا آدھا مال حضور کی خدمت پیش کی اور
سونے کرائی نہیں پوچھا جو کتنا مال کھین کے آئے ہوئے، آج پوچھنے ماں اب خیتا بے اہلے کا، اے عمر اپنے گھر واسطے کسے چھوڑا ہے، عرض کی سونا اصا مارنے واسطے چھوڑا ہے، اصا ہی نہیں چاہ گیا۔ حضرت ابو بکر پہنچے، حضور نے فرمایا ماں اب خیتا لحلی کا یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر تو کسے چھوڑا ہے گھر، اور کہنے اب قیت اللہ و رسولہ، سونا میرے گھر تو سب کچھ ہے، اللہ دیا محبتاں، اللہ کے رسول دیا محبتاں دے رہی میرے گھر ہی، سونا میں کیسے چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے کہ میں سمجھ گیا کہ پہلے تو کرے نہیں پوچھا سونا، آج کیوں پوچھتے پہلے، آج میں پوچھے پہلے ابو بکر دیا قربانیاں کا مقابلہ کون کر سکتا، سارا گھر پیش ہے، لیکن سارے گھراں دے باوجود ہی گھر پیش ہے، سب کچھ پیش کیتے انہیں باوجود 30,000 بندے کا خرچہ کتوں برابر ہے۔ حضور والے اعلان فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی پہلے بھی حصہ ملا چکے ہیں، لیکن چونکہ ہر کوئی اپنا سب کچھ لیتی بیٹھے، جتنا وقت چاہیے کوئی نہیں اٹھتا، رب کائنات سے سعادت حضرت عثمان غنی دے سے حضرت عثمان غنی فکر دیں، اور میں نے علیہ مئۃ بعیر فی احلافھا واکتابھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ ہے، سونا میں اللہ واسطے 100 اونٹ سامان دے دے ہوئے پیش کرے، 100 اونٹ بھی تے انہاں دا سامان بھی، بے احلافھا واکتابھا فی سبیل اللہ، سونا اللہ دی راہ دے بھی 100 اونٹ پیش کیتے، 100 اونٹ ہی تھوڑے، لہذا سونا انہوں کو دعا لے کہ سونا والے اعلان فرمائے کو یہ بھی ہے جی اسلامی لشکر کی مدد کرے، یہ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ جیش العسرہ، حضور مزید ترغیب فرمائے لوگوں کو امداد کرنے بیا کوئی نہیں اڑتا، چونکہ ہر شے آ کے لیتی بیٹھے حضرت عثمان غنی والوں ٹھیک کرے، اور کہنے نا علیہ مئتان بعیر، مئتا بعیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ پیش کرے نا اللہ واسطے، پہ احلافھا واکتابھا 200 اونٹ سامان دے دے حضور ول ترغیب دینا ود حضرت عثمان غنی اٹھ دے علیہ 300 بعیر، سونا میں 300 اونٹ پیش کرے تھا اسلام کے مدد، بے احلافھا واکتابھا خالی اٹھ نہیں سونا سامان دے لڑ کے پیش کرے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے دعاؤں دی تھی حضرت عثمان غنی کو، فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اور حضرت عثمان جو کچھ کریں در آوے حضرت عثمان غنی حق دی راہ سے قائم رہا، حضرت عثمان غنی کا نقصان نہیں ہو سکتا، ہوں رب کنا ہمیشہ حق دی راہ سے نہ کو قبول فرماتا۔ حاضرین وہ اتنی قربانی آپ نے سب کچھ پیش کر چھوڑنا، جو ہستیاں کے میوں کا شح نفسہ ہی فاولئک هم المفلحون۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر دے زمانہ خلافت 61 سالی ہوئی 18 ہجری دے، حضرت عمر کا دور حکومت 18 ہجری، اور انتہائی 61 سالی ہوئی، رب کائنات نے محبوب دے غلاموں کو ول آزمایا، محبوب دے نال تا آزمایا، محبوب دے بعد ہی آزمایا، گویا ایک واری ول اللہ تعالیٰ نے انہوں کو جڑا تجربہ ہے حضور دے نال محبت پیش کرن دا، اس تجربے کو رب کائنات نے ایک واری ول آزمایا، دنیا یہ نہ آکھے جو بھول گئے جڑے سبق پڑھیا نے ان سبق بھول گئے۔ حضرت عمر دے دور 61 سالی ہوئی، اتنی 61 سالی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون دور چوراں دی سزاواں بھی معاف کر چھوڑی، کیونکہ مجبوری دیا چوریاں نے، مزے گنن والی چوریاں نے، آپ نے کوئی چوراں دیا سزاواں معاف فرمائی، ہاتھ کٹنے والی سزا جی قرآن نے، الگ ایک فقہی مسئلہ ہے بارہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ وقت آپ نے بہت بڑا قافلہ منگوایا، غلے دا اٹھاں دا قافلہ، شام کو یا مصر کو وہ قافلہ پہنچا، اور جو چھوٹے تاجر ہیں حضرت عثمان غنی دی بارگاہ حاضر ہو گئے، تاکہ کچھ منافع دیتے ایسا جتنا اتنا حصہ گن سکتے ہیں گن چھوڑو، تاکہ ایسا بھی کما گنو، کوئی آگے سکل 10% زیادہ پیسے گنے جا، کوئی 20% اپنی اپنی آفران کرنے لگا۔ حضرت عثمان غنی فرماویں کہ میں کو اس کو زیادہ ملتے ہیں، لہذا ان کی جتنی گنجائش ہوگی 10% دی اٹھا گیا، دوسرا آ گیا اس نے 20% دی، 30% دی، مختلف تاجر آندے رہے مدینہ سے، لیکن سارے آفران کے جواب ہی حضرت عثمان فرمائیں رہے میں کو اس کو زیادہ منافع مل رہا ہے، اس کو زیادہ منافع مل رہا ہے، یہاں تک کہ سارے تاجر آپ کو راہ کے واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی، حضرت عثمان غنی نے اعلان کروایا مدینہ دے وچ کہ جتنے لوگ ان سارے عثمان غنی دے گھروں آ کے غلہ گنوائیں، سارا غلہ کئی 100 سے مشتمل سارا غلہ آپ نے تقسیم فرمایا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 500 اونٹ منگوا کے سارے تقسیم کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تاجر آخر لگے کہ دوسرا دادیا میں میرے کو زیادہ منافع ملتا ہے دوسرا فرید تقسیم کر چھوڑا مفت تقسیم. حضرت عثمان غنی نے فرمایا دوسرا قرآن نہیں پڑھا قرآن کریم کے بیان مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. قرآن کریم نے مختلف نیکیاں دے اجر بیان فرمائے. نیکی دا اجر کم سے کم ڈا ہے اور زیادہ کو زیادہ دی کوئی حد نہیں. ہر نیکی کم سے کم ڈاہ دے برابر ہے لیکن جہاں پیسہ اللہ دی راہ دے وچ خرچ کیتا وجے وہ کم سے کم ڈاہ دے برابر نہیں. وہ کم سے کم قرآن فرمائے 700 گنا دا اجر اللہ تعالی فرمائے. 1 روپیہ جے اللہ دی راہ دے وچ تے کم سے کم منیمم لیول اجر دی. قرآن فرمائے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. فرمایا یہ ہے کہ گویا ایک دانہ رہایا وجے اس کو 7 پھٹے جمن اور ہر پھٹے 100 دانہ ہو یعنی ایک دانہ 100 دانہ بدل گئے. جہے شخص نے اللہ دی راہ پیسہ خرچ کیتا ہے مالی جڑا نیکی ہے نا مالی نیکیاں دا اجر کم سے کم 700 قرآن نے بیان فرمایا ہے. اور جڑا ڈاہ نیکی ہے وہ مالی نہیں وہ بدنی ہے یا دیگر عبادات دا حصہ ہے. انہاں تعلق پیسے دے نال نہیں. پیسہ کڈن بہت اوکھا ہے جان لیون والا بھی سوکھ ہے جانی عبادت پیش کرنا والا بھی سوکھ ہے. قرآن آدھے پیسہ اوکھا ہی وقت پیسے دا کم سے کم اجر 700 ہوگا. اور وقت فرمایا تجھے بدھاؤں دا فرمایا تو واللہ یضاعف لمن یشاء 700 800 رسی تھی فرمایا جنے وقت اللہ وضعی تھی اس کروڑا چکرے تھی 700 1400 کیا. اور واللہ واسع علیم 1400 سے ختم نہ ہوتی اجر. فرمایا اللہ وسعت والا ہے اپنی شان وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے اور بے حساب اجر. حضرت عثمان غنی نے فرمایا تساں 10% سے 20% کی گال کر لیا میں کو 700 گنا اجر ملتا پیا وہ زیادہ ہے کہ سارا زیادہ ہے. لیکن یہ گال تو وہ کر سکتے جرا مقام یقین سے فائد ہو. اسالیاں گالی نہیں سنیاں گالی عمل دیا رحمہ دیا گالیاں عمل دیا رحمہ جب کوئی یقین ہوئے کہ رب کائنات نے فرما چھوڑے سب کچھ سمجھ آوے تو بھاوے نہ آوے حقیقت ہے کہ اللہ نے فرمایا 700 گنا یا 1400 یا بے حساب اپنی شان کرم کے مطابق اللہ تعالی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صفت صحابت تمام صفات دے اتے اور تمام صحابہ دے وچ آپ کو ممتاز کرے گی. اگرچہ کہیں صحابی نے کہیں موقع دے اتے بھی پیسہ بچایا نہیں اپنی گنجائش ود کے پیش کیتے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اللہ کا کرم بہت زیادہ ہے. غنی ہن آپ کی صفت غنی اللہ نے بے حساب عطا فرمایا اور انہوں نے بھی اللہ دی راہ دے وچ بے حساب تقسیم فرمایا اور پیش فرمایا. اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نال منسوب ایک روایت ہے آپ فرمائیں کہ میں عرض کی تھی کہ قرآن کریم فرماندے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب کہ اللہ تعالیٰ جے کو چاہتا ہے بغیر حساب دے رزق عطا فرمائے بغیر حساب سے جے کو چاہتا ہے من یشاء. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کو بغیر حساب دے رہا ہوتی بس کوئی حساب تو نہیں ہوتی نا کہ کو بغیر حساب دے رہا کوئی پیمانہ تو ہوتی کوئی اصول تو ہوتی بھائی دے واسطے حساب کو نہیں. پر میں دن کتوں نے فرمایا عائشہ جی اللہ واسطے رہندے رہے حساب نہیں کریں اللہ بھی انہوں نے واسطے حساب نہیں کرے. حساب والا کوئی حساب نہ لے بے حساب کو بے حساب آتا کرم اور فضل ہے. یہ اللہ کے راج رہندے رہے حساب نہیں کریں جتنا ضرورت پائے گی جس طرح انہوں نے پیش کر دیتا. مستقبل جانے تے رب جانے کل جانے تے رب جانے وہ ضامن رزق دا کوئی آج تک بھوک کو نہیں ہویا دنیا سے. اللہ سنا میں نے نحن نرزقکم و ایاہم سارے بالن دے رازق کیا سارے رازق کیا. لہذا اللہ جانے تے رزق جانے اس نے جہاں تک ساریاں خواہشات کا تعلق ہے وہ تو مکنی ہی نہیں. ایک گھر سے بعد نویں گھر کی لوڑ تھی ویندی ایک فریج کھڑے تو فریزر کی ضرورت پیدا تھی ویندی ایک گڈی ہے تو دوسری ضرورت پیدا تھی ویندی. انسانیاں ضرورت تو مکتی ہی نہیں خواہشات تو ختم ہی نہیں ہوتا. لہذا اللہ کی راہ جوڑ ہی نہیں ہوندے جن خواہشاں مک گئی ہوں گی وہ لینے جی انہیں خواہشوں تو پہلے اللہ کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح پڑے ورنہ دینا کوئی ختم ہی کوئی انسان دے فرمائشاں اور ختم نہیں ہوئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صفات دے وچ وہ صفت کہ جی آپ کو ممتاز اور منفرد حیثیت عطا فرمائے جماعت صحابہ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا کمال ہے.
جہاں انہوں کو اللہ نے عطا فرمایا کہ اگرچہ 1,40,000 انہوں کو کئی ہزار 15,000 صحابہ ہیں جن کا ذکر محفوظ ہے 14 12 13 یا شاید 14 تک کا ذکر 14,000 تک کا ذکر تو صرف علی صحابہ فی تمہید صحابہ حضرت ابن حجر اسقلانی کی کتاب میں موجود ہے 7,000 کے قریب صحابہ کا ذکر طبقات ابن سعد میں موجود ہے انہیں دیگر کتب علی استیاب ہے دیگر کتب 15,000 حضور کے غلاموں کا ذکر محفوظ ہے کون نہیں کتنا پیدا ہویا کتنا فوت ہویا کتنا کلمہ پڑھا کہڑے کہڑے غزوے شریک ہویا اور بل کہڑی کہڑی جہاز ہے کہڑے کہڑے شہری مقیم رہے اور کہڑے شہری وفات ہوئی کہڑی شہری کی انہوں نے اقامت رہی یہ پورا ذکر 15,000 حضور کے غلاموں کا ذکر اور ایک بڑی خوبصورت گال ایک انگریز نے لکھی ہے ڈاکٹر سپرنگر نے وہ دن کہ کائنات دے وچ تاریخ انسانی ہے اون تاریخ انسانی دے وچ اتنی تاریخ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے نال گھومدی ہے حضور دی زندگی جو محفوظ ہوئی ہے سونے دا صدقہ صحابہ دی زندگی بھی محفوظ ہو گئی 15,000 صحابہ اور ول اتنے اس کے بعد کئی نسلوں تک تقریباً 300 یا 400 صدیاں تک اتنے حضور دے غلاموں دے سینہ کو سب کو علم عطا ہوندا رہی ہے حدیثاں دا علم ہے قرآن کریم دی تفسیر دا علم ہے اس کے بعد فقہی روایات ہیں جب تک چلدیاں رہی ہیں 3-4 صدیوں دے سارے لوگوں دی زندگیاں محفوظ کیتیاں گئی زندگیاں محفوظ کتنے لوگوں دی تقریباً 6 لاکھ لوگوں دی زندگیاں محفوظ 5.6 لاکھ 5.6 لاکھ لوگوں دی زندگیاں محفوظ کیتیاں گئی جو کون ہے کہنا با نہیں سچا ہے کہ کوڑا ہے اپنی زندگی کرا جھوٹ تو نہیں بولا کہ کوئی فراڈ تو نہ کیتا اچھا ستھرا جنا آئی یا وہ کہنے نال دھوکے فراڈ والا جنا آئی مکمل تفصیل لکھی نے تاکہ اللہ کے رسول دی حدیث جڑے منہ پر ملے وہ سچا منہ ہوئے اسی پر شک و شبہ کی گنجائش نہ اتنی محنت کی گئی امام نے حاضر محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کچھ محفوظ ہو گیا تاریخ ساری محفوظ ہوئی اور اصغر علی شاہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہزاروں برس کے پھیلے ہوئے ادوار لکھیاں میں 63 برس ہی تیری عمر کے بس یادگار ہے ہزاروں سال گزر گئے دنیا کو بلکہ ہزاروں صدیاں آپ کو گزر ہزاروں صدیاں دے وچ ایک ہستی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری زندگی میں محفوظ ہے جی میں اکھی دے سامنے ہوں اتنی محفوظ آپ دے سفر محفوظ آپ دے حضر محفوظ آپ دے جنگا محفوظ آپ دا حالت امن محفوظ آپ دا بچپن آپ دا لڑکپن آپ دی جوانی دے وچ مختلف جنگاں دے وچ آپ دی شرکت یا تعبیر کعبہ آپ دی شرکت دیگر اہم جڑے حلف الفضول اور دیگر اہم وحدات آپ دی شرکت یعنی اعلان نبوت کو پہلے 40 سال محفوظ ہیں بعد 23 سال محفوظ ہیں مکمل 63 برس اگر کائنات ہی کہنے زندگی دے محفوظ ہیں تو صرف اور صرف سر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ول اگر کہنی زندگی محفوظ تھئی ہے تو حضور دے غلام سب کو پہلے جماعت صحابہ ول صحابہ دے غلام صحابہ دے شاگرد تابعین و تبع تابعین اس کے بعد صوفیاء دی زندگی آج تک محفوظ تھی نہیں انہوں نے ملفوظات محفوظ تھی نہیں کہ فلاں صوفی نے اپنی مجلساں دے وچ کیڑی گفتگو کی تھی ملفوظات انہوں نے مکتوبات جے کو خط لکھے وہ محفوظ ہیں جڑے انہوں دی کرامات وہ محفوظ ہیں انہوں دی زندگی محفوظ ہے انہوں دے معمولات محفوظ ہیں کیوں کہ سب تو فیضان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک جڑا بھی سونے دے نال جڑ گئی وہ سارے ول قابل حفاظت بن گئے دنیا اللہ تعالی نے انہاں فقیراں کو امر کر چھوڑے یہ حضور دی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفت ہے میں کہنا چاہتا ہوں ہر صحابی کو رب کائنات نے ایک منفرد شان عطا فرمائی بہت سارے لوگ ہوئے نا ایک روح تو کوئی سیان دے تے بہ نہیں چلتے ہوئے لیکن اللہ تعالی نے صحابہ کو ایک کرامت عطا فرمائی اور یہ حضور سے معجزہ کا حصہ ہے کہ حضور کا ہر غلام ہزاراں غلاماں کی نوے کلا چمکدا کھڑا نوے کلا چمکدا کھڑا ایویں نہیں جو فٹ وجے سارا نہیں ان اندر کوئی ایسی انفرادیت اور ڈسٹنکٹیو کوالٹی موجود ہے یعنی اس کو سارے صحابہ کو وکرا کر چھوڑے حضرت صالح مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ منفرد صفت ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صالح مولا ابی حذیفہ کی تلاوت سن دے حضور بھی حضرت عائشہ نے
حضور کو تشریف کی نہیں اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جرا مسجد قرآن پڑھ سکتی ہے؟ اس سے قرآن نے تو گویا رونگٹے کھڑے کر چھوڑے انسان دے جسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دی گال سن کے تشریف گن گئے. حضور آباد ہی ہوئے آپ تشریف گن گئے اور حضور سے ایک غلام تلاوت کرنے بیٹھے. بہت دیر تک حضور خود حضرت صالح دی تلاوت سنتے رہے اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک. سب تعریفوں اس سونے رب سے جیسے کو بھی میری امت کا فرد بنے, میری امت کا حصہ بنے. حضور فخر پہ کرے دن اپنے غلام دے ایویں حضور دے جڑے صحابی بڑے کو ان کو ایک گال ایسی ہے جڑی گال نے اس کو سارا دے وچ نمایاں کر چھوڑا کوئی ایک سے پتہ ہے. حضور نے فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہوے تو سارے مولا بھی ادھر پکڑ قرآن اور دیگر علماء عبداللہ ابن مسعود کا ذکر فرمایا, معاذ بن جبل کا ذکر فرمایا, ابی بن کعب کا ذکر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. حضرت عثمان غنی دی انفرادیت آپ دی شان صحاوت اور آپ دی شان حیا ہے. شان حیا کامل حیا والی ایمان ایمانی جی کامل اور شرم و حیا دے وچ بھی کامل اللہ تعالی نے صفات عطا کی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دی تعمیر جس طرح جتنا بھی ضرورت ہے اور جتنا بھی ضرورت ہے آپ نے حدوں ود کے اپنا پیسہ پیش کیتے اور دو مواقع دیتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مستدرک حاکم دی روایت سے آپ فرماتے ہیں کہ اشترا عثمان الجنت مرتين کہ دو واری تو حضرت عثمان نے جنت مل کی دی, دو واری مل کی دی نے پیسہ نال جنت کی دی. اور آپ کا اشارہ ہے بخاری نے دو روایتوں کے پاس ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من یحفر بئر روما فلہ الجنہ. جہاں بئر روما مسلمانوں کو ضرورت تھی پانی دی, ایک یہودی کا کنواں ہے اس کے علاوہ کوئی پانی کا انتظام کو نہیں اور یہودی پیسہ نال پانی دیتا ہے اور وہ پانی بہت مہنگا پودا ہے پیون کا پانی اگر پیسہ نال گرنا ہو. یہودی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راضی کرنے کی کوشش کی تھی کہ اپنا کنواں بیچے. اس نے بیچا نہ, اس نے آخر چلو ادھا بھی دینا اور ادھے دے وقت یہ طے ہوا کہ ہک نہیں تھوڑا ہوتی تو ہک نہیں میرا ہوتی. کیونکہ حضور نے فرمایا من یحفر بئر روما فلہ الجنہ, جہاں بئر روما مسلمانوں نے نامے کر چھوڑے میں اس کو جنت کی ضمانت عطا کروں. کون ہے جہاں خوہ خریدے خوہ مسلمانوں کو دے اور انہیں بدلے جنت کے دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یہودی کو مناون کی کوشش کی تھی لیکن نہ مننا, آخر ادھے سے من گیا. آپ نے 12,000 درہم کا ادھا کنواں خریدا اور یہ ادھا خرید چھوڑا. آپ نے تو چونکہ ادھے کو مفت دینا ہے لہٰذا ایک نہیں حضرت عثمان غنی کا ہوتا ہے, ایک نہیں یہودی کا ہوتا ہے. یہ نہیں حضرت عثمان غنی کا ہوتا ہے اس لیے مسلمان اتنا پانی بھر گئے کہ دوسرے کی ضرورت ہی نہیں. لہٰذا یہودی نے لکھا کہ ہوں تو کوئی فائدہ بھی کوئی نہیں, ہکڑی رکھن کا آپ پانی پینا پڑتا ہے, ویا تو کوئی نہیں کہنا. لہٰذا اس نے آخا کہ میں بیا بھی بیچے نا. حضرت عثمان غنی نے 8,000 درہم کا بیا کن چھوڑا, 20,000 درہم کا کنواں. اور ایک روایت 35,000 درہم دی بھی مختلف کتب سیر دی. بہرحال اللہ و رسولہ عالم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں خریدا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان تو جنت مل کی ہے, خوہ خرید کر کے پیش کیتے. حضور نے فرمایا جرا خوہ لیتی ہے تو جنت لیتی اور بیا وہ موقع جرا پہلے عرض کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ, بخاری دی روایت. فرمایا جرا یہ تنگی والے غزوہ یعنی جیش عسرہ لشکر, اس تنگی والے لشکر دی غزوہ تبوک والے لوگوں دی حضور دے غلام مجاہدین دی مدد کرے تھی اور اسے خرچہ پورا کرے تھی, ان کے واسطے جنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 ماہ سامان دے پیش فرمائے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دوسری بار یہ حضرت عثمان نے جنت ملک کی تھی, 2 باری ملک کی دیے اور تیسری باری سونے آپ ہی عطا فرمائے کیونکہ آپ اشرا مبشرہ دے وچ. اور ان کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ تعلق یمن دے نال ہے, اشعرا علاقہ ہے, اشعری و نسبت نال. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں بخاری اور مسلم روایت متفق علیہ کہ میں حاضر سونا دے کول سونا تشریف گن گئے ایک باغ اور بیر عری سے وہ باغ. آپ نے صرف آیت طرف حدیث پاک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ داخل ہوئے اور میں کو حکم فرمایا ہمارے بھی بحفظ باب الحائط. حضور نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری تم باغ کے دروازے سے کھڑوائیں, دروازہ بند کر چھوڑ کے کو اندر نہیں آنے دے. فرمایا میں حفاظت وقت دروازے سے کھڑا ہو. کوئی شخص آیا اور یستاذن اجازت مانگی, اس نے باہروں کو آواز دی, دروازہ ناک ہوا, دروازہ کھڑکایا اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں. حاضر ہوئے عرض کی تھی حضور کوئی شخص ہے
حضور نے فرمایا اعذر لہ وبشرہ بالجنہ. آپ نے مشاہدہ نہیں فرمایا اچھا نہیں آمن والے کو نظر نہیں آتا نہ ان کی آواز کو سمجھ ہے دور کو چونکہ وہ بڑا باغی بیر عریض حضور تشریف فرمائیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وائن دروازہ بھی کھول جاتے وہ کوئی جنتی بشارت ہی دے چھوڑ اجازت ہی دے بشارت ہی دے جنتی. فرماتے ہیں میں پہنچا فَإِذَا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کون فرمایا حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرمائے. میں جنت کی بشارت ہی دیتی جا اور دروازہ بھی کھول چھوڑ. کچھ دیر گزری ون دروازے سے آواز آئی بس سونے فرمائے اعذر لہ وبشرہ بالجنہ. ابو موسیٰ ون دروازہ بھی کھول اور جنت ابوہ بھی کھول باغ ابوہ بھی کھول تو جنت ابوہ بھی کھول بشارت جنتی بھی عطا کر. اور میں پہنچا تو فیضا عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما. اور میں نے تیسری باری ون لاکھ ہویا میں عرض کی تھی فساکت ہونی ہے تک حضور تھوڑی دیر خاموش ہو گئے تیسری ناک سے. بس میں کو فرمایا اعذر لہ وبشرہ بالجنۃ علی برواۃ تصیب. فرمایا اندر واسطے بھی دروازہ کھول لے اس کو بھی جنتی بشارت دے دے لیکن وفات کو پہلے ایک آزمائش آتی ہونا چاہیے. ایک آزمائش کا بھی جات چھوڑ وفات تو پہلے اور جنتی بشارت ہی دے. تو میں پہنچا فیضا عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی دروازے سے تشریف فرما. اور وہ بلوا وہ آزمائش ہوئی جن ذکر علامہ مشتاق صاحب فرمانے کا حضرت عثمان غنی سے باغیانہ حملہ آخری آپ سے 11 یا 12 سالہ دور حکومت سے آخری دور خلافت سے آخری 6 سال بغاوتہ ہو گئی ہیں کچھ علاقہ میں بھی. اور وہ آزمائش ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سیدنا علی اور مرتضیٰ نے اجازت مانگی کہ عثمان غنی اسے اجازت دے ہماری حفاظت وقت ضروری ہے کہ انہیں باغیوں کو یہ سارے گھر کا محاصرہ کیتا ہوئے انہوں نے جنگ کی وجہ انہوں کو زبردستی باہر کٹا وجہ اتنا مسئلہ کونی اتنے لوگ موجود ہیں سارا مدینہ حج سے نہیں دے بڑا اتنا حضرت سیدنا حضرت امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام نے استعزادے دیگر حضور سے کئی صحابہ نے استعزادے جوان موجود ہیں یہ ساری حفاظت کرے تھے اور انہوں نے جنگ کرنے باہر بجے نے. آپ نے فرمایا کہ میں شہر نبی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان واسطے خون وہاں برداشت نہ حضور سے شہر سے بھی بدامنی ہو گئی اور میری ذات واسطے ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ لہذا اپنی شہادت جاری معاشرے کے بعد اللہ حضور اپنی زندگی پیش کر چھوڑی لیکن حضور سے شہر کی بے ادبی گوارا نہیں کہ جنگ بے ادبی حضور سے شہر کی بے. اور یہ واسطے حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں دارالخلافہ کوفہ شفٹ فرما چھوڑا منتقل فرما. اسے بے وجوہات بھی ہیں سیاسی وجوہات بھی ہیں لیکن اس کی اہم ترین وجہ یہ حفاظت سے بابی تھی سیکورٹی سے بابی تھی اور ادب سے بابی تھی کہ جتنا دارالخلافہ ہونے اگر بغاوت ہوگی ہے تو لوگ حملہ اٹھے ہی کریں. لہٰذا حضور سے شہر کو امن دا شہر کا دیتا وجہ اور یہ سیاسی مرکز ہے یا مسلمانوں کا دارالخلافہ ہے وہ کہ میں شہر کو بڑھائے. لہٰذا آپ نے ہمیشہ وقت اس کے بعد تاریخ ہٹ کرائی مدینہ دارالخلافہ نہیں لیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی انہیں کرائے حضور سے غلامن دی خلافت کے دور مدینہ طیبہ دارالخلافہ یعنی مسلمانوں کی ریاست کا مرکز ہے لیکن اس کے بعد مرکز ہمیشہ وقت سے بغیر منتقل ہو. مکہ تو کچھ دیر وقت سے بنا لیکن مدینہ ور کے مرکز نہیں بنایا. مکہ بنا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ لیکن مدینہ طیبہ نہیں بنا صرف انہیں ادب کی وجہ صاحبان ادب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور نے اس آزمائش کا ذکر گویا کئی سال پہلے فرما چھوڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کم سے کم 35 یا 30 یا 35 سال 35 ہجری صاحب کا مثال ہے اور یہ 10 سالوں کے درمیان کا واقعہ پتہ نہیں ایگزیکٹ ڈیٹ کیری ہوتی لیکن کم سے کم 25 کو 30 سال کے درمیان وفات کو پہلے حضور نے رس چھوڑائی کہ مسئلہ بھی پیدا ہوتی لیکن جنت منتظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ. یہ 3 باری حضور نے خود عطا فرمائی ہے 2 باری مول کی دی ہے لیکن ظاہر ہے مول علی تو حضور نے ہی عطا فرمائی لیکن انہوں نے اس مال کے ذریعے جنت عطا ہوئی. یہ واسطے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جرا مال ہے نا یہ بھی اللہ کا فضل ہے بلکہ قرآن دیا ہے کہ جب کوئی چاہتے اللہ اپنا فضل عطا فرمائے
یا اللہ دے فضل تلاش کرن دا حکم ہے اساں اسے تجارت دا حکم ہے یا پیسہ کماون دا حکم ہے. یہ پیسہ بھی اللہ دا فضل ہے کیونکہ اسے پیسے نال جنتا بھی گھدیاں ہو سکتی ہیں. یہ صرف دنیا داری نہیں پیسہ دین بھی بڑھ سکتا ہے اگر اس پیسے نال مسجداں تعمیر کی ہوں مدارس تعمیر ہوں مسلمانوں کی فلاح واسطے یا رفاہ عامہ کے کام ہوں کتنے ڈسپینسری یا ہسپتال بڑھایا وجے یا بھی جی شہر کی ضرورت ہے کتنے پانی کا انتظام کیا وجے اگر پانی کی ضرورت ہے نالیاں کونی شہر دیا پیسے اکٹھے کر کے نالیاں بڑھائی ہوئے صدقہ جاری ہے. اور یہ کام ہیں جی کاموں سے لایا ہوا پیسہ کم سے کم 700 گنا کو شروع ہوتا ہے 700 گنا کو شروع ہوتا ہے. یہ اللہ کی راہ کے لایا ہوا پیسہ ہے جہاں مسلمانوں کی فلاح واسطے ہے انہوں کی خیر واسطے ہے بہبود واسطے ہے مسلمانوں کے یا اگر کئی وجہ تو مشکل گرفتار ان کی وہ مشکل کو آسان کرنے واسطے یہ پیسہ اللہ کی راہ کا پیسہ ہے سبھی وہ پیسہ لاؤن کے بھی 700 گنا کو شروع ہو رہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا جنت کو مول کھینچا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 بار مول کھینچا ہے لہذا جنت مول بھی کھینچی وائی سکتی ہے کہ من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جے اللہ کا گھر بنائے اللہ نے جنت یوں کا گھر بنائے. اللہ تعالیٰ یہ خدمتی قبول فرماوے تے مزید حوصلہ اور جذبہ عطا فرماوے. پیسے مردے نہیں ہوتے لاؤن کا. حضور نے فرمایا ما نقصت مال حضور نے ضمانت عطا فرمائی من صدقہ. حضور نے فرمایا صدقے نال مال گھٹ نہیں تھا محمد ضمانت دے لگا صدقے نال گھٹ نہیں تھی نا بلد ہے مال کی اضافہ ہونا ہے. رب کائنات نے فرمایا 700 گنا ودا چھوڑے نا تے بندے دا اتنا یقین ہی نہ ہوئے لہذا پیسہ گھٹ نہیں ہوتا. اس پیسے کی وجہ تو آنے والے کئی دیاں واسطے جی مشکل آنی ہوتی رب کائنات دور فرما چھوڑنے کیونکہ حضور نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء صدقے نال بلاواں رد تھی ویندیاں مصیبتاں دور تھی ویندیاں. وہ مصیبتاں دور تھینیاں جے کو پیسے لواونے ہوندے لیکن رب کائنات نے 10 15 20 روپیہ دی وجہ تو کئی ہزار روپے بچا چھوڑے ہوندے یا لاکھ روپے بچا چھوڑے. لیکن مسئلہ صرف چند روپیہ نہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل و مناقب بھی بڑے بیان فرمانا حدیث پاک. ایک حدیث پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے چڑھے فائدہ احد پہاڑ احد پہاڑ دے تے حضور چڑھے. یہ پہاڑ کے بارے بخاری شریف وچ حضور نے فرمایا کہ اساں ایندے نال محبت کریں نے سارے نال محبت کریں. پہاڑ پتھراں دا بنایا محبت کے نال تا حیات کا تعلق ہے دل کا تعلق ہے محسوسات کا تعلق ہے. لیکن میرے کریم آقا نال پتھر بھی محبت کریں اللہ تعالیٰ نے انہوں کو بھی احساس عطا فرمایا فرمایا پہاڑ سے نال محبت کرنے صحیح دے نال محبت کریں. آپ اس پہاڑ سے چڑھے یہ میں چڑھے راجفا پہاڑ ہلن لگ گیا. حضرت انس بن مالک فرماتے جامع ترمذی کی روایت ہے اور دیگر کتب حدیث سے پہاڑ ہلن لگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسکن فرمایا. حضرت انس فرمائیں کہ آپ نے اپنے پاؤں مبارک نال اس کو ضرب بھی لے ضرب بھیج رہی اپنی ضرب بھی لئی ٹھوکر بھی ماری پہاڑ کو پتھروں کو اور نال فرمایا کہ تیرے اتنے ہک نبی ہے اور ہک صدیق ہے وہ شہیدان ہے اور تو شہید ان تیرے جی میرے چڑھتے پہنتے کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا علیک نبی و صدیق و شہیدان. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدیق اور دو شہید. گویا سونے نے ہاں اپنے غلاموں کی شہادت کی خبر بھی بہت پہلے عطا فرما چھوڑے. حضرت عمر کو بھی حضرت عثمان غنی کیونکہ بخاری شریف کے الفاظ موجود ہیں دیگر کتب اتحاد تقریباً ساریاں دے جتنا جتنا کتاب اور مراکب ہیں جنہیں کتب حدیث ہر جاتے موجود ہیں الفاظ کامن الفاظ دے وچ یا انہاں مشہور احادیث دے وچ ہیں جے راوی بہت سارے. تو حضور نے انہاں کو شہید فرمایا. حالانکہ حضرت عمر تے زندہ ہی حضرت عثمان غنی بھی زندہ ہی لیکن حضور فرماتے پہنتے تے دو شہید ہیں. تو شہید کو مراد انہاں دی وہ خبر ہے جی حضور کئی سال پہلے عطا فرمانے کے جنہاں شہید ہو. حضرت عمر بھی شہید ہو حضرت عثمان غنی بھی شہید. حضور نے شہادت کی خبر پہلے عطا فرمائی. قرآن کریم میں اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنہیں آپ کے نال والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا.
مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ چند لفظ قرآن نے بولے نا، یہ لفظ دراصل حضور سے 4 غلاموں کے نال بالخصوص جڑے ہوئے، 4 حضور سے 4 یار خلفائے راشدین۔ پہلا لفظ ہے والذین معہ، یہ سونے دے نال رانے، دوسرا لفظ ہے اشداء علی الکفار، کافراں دے بہت سخت رحماء بینہم، آپس وچ بہت نرم، تراہم رکعا سجدا، ہر ویلے تے دیکھو کہ یا حالت رکوع دے وچ ہوندے یا حالت سجدے دے وچ، ہر ویلے عبادت کرے دے۔ یہ 4 لفظ جڑے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 4 لفظ جڑے ہیں حضور دے انہاں 4 یاراں دی خاص صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ والذین معہ، ہر ویلے سونے دے نال رہن والے۔ فرماتے ہیں اس ایک لفظ کو ویسے تمام صحابہ کا مراد ہی سارے لفظوں کو، لیکن بالخصوص یہ لفظ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت بولا والذین معہ، یعنی ہمیشہ نال رہن والے چھوڑتے ہیں، کیونکہ جتنا حضرت ابو بکر سونے دے نال رہن اتنا کوئی نہیں ڈے 1 تو گن کے جنا کلمہ پڑھے، بلکہ کلمہ پڑھن تو بھی پہلے 55 دے یار ہی پڑھے، معیت اور شرف حاصل ہے، ساری دنیا کو بعد اس معیت اور صحبت سے شرف حاصل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سونے کو 2.5 سال چھوٹے، وہ 2.5 سال جدائی نہیں، انہوں نے بعد جدائی کو نہیں، یہ میں ہوش کمال ہے۔ بچپن دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اون ویلے دی سنگت سے یاری ہے، اور وہ یاری اور سنگت حضور دے وصال تک نبھدی ہے۔ قرآن سمجھے والذین معہ، جڑے سونے دے نال رہندے، کیونکہ نال راون دی انتہا کر چھوڑی حضرت ابو بکر نے، لہذا سب تو پہلے حضرت ابو بکر مراد نال، غار چنال، سفر چنال، ہجرت چنال، انہاں لمحاں جڑا کوئی نال نہیں ہوندا، انہاں لمحاں کی حضرت ابو بکر سونے دے نال، یعنی طویل صحبت اور مسلسل صحبت، کہیں بریک دے بغیر صحبت۔ اور دوسرا قرآن دے لفظ اشداء علی الکفار، یعنی بہت سخت ان کافراں دے اوتے، مفسرین کرام فرماتے ہیں سارے صحابہ مراد ہیں، اور یہ صفت اپنے کمال وچ موجود ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، کیا آپ کافراں سے بہت سخت ہیں، اس کے واسطے بے شمار واقعات دلا۔ اور تیسرا لفظ رحماء بینہم، آپس وچ بہت زیادہ نرم ہے۔ فرماتے ہیں سارے صحابہ مراد ہیں، کیونکہ سب صحابہ کو آپس وچ وقت ہے، لیکن ایک صفت کو بھی کمال اور معراج حاصل ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحم دا پیکر بڑھایا، رب کائنات نے آپ کو مہربانی اور نرمی دا پیکر بڑھایا، کہیں اپنی زندگی میں سختی نہیں فرمائی کرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، جہاں تک کہ جب خلیفہ اون ویلے بھی سختی نہیں فرمائی۔ یہ میں عرض کر چکا کہ آپ نے اجازت نہیں دیتی کہ باغیوں کے ساتھ جنگ کی تھی وجہ مدینہ میں، اس کے علاوہ بھی کئی آپشن آپ کے سامنے رکھے گئے، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، دیگر صحابہ جڑے مدینہ طیبہ موجود ہیں، جڑے حج پہ رن گئے، چونکہ حج کا موسم ہے اور اکثر مدینہ حج سے بن چکا ہے۔ اس کے بعد باغیہ نے یہ مدینے کو اکلا دیکھ کے یا کم لوگوں کو دیکھ کے انہوں نے محاصرہ کی ہے عثمان غنی نے کہا، لیکن وقت بھی کافی موجود ہیں، سب نے عرض کی تھی، لیکن آپ نے فرمایا جنگ نہیں تھی اور یہ انہوں کو قتل یا لڑائی دی گا، آپ نے فرمایا حالے میں کو مارا تھا، جنہیں مارا کو پہلے میں کی میں قتل کر سکتا ہوں، انتہا ہے فرمایا میں کو حالے مارا تھا نہیں، انہوں نے باغیہ نے مارا تھا نہیں، محاصرہ کی تھا نہیں، میں انہوں کو قتل تھا کی میں اجازت دے سکتا۔ قرآن فرماتے ہیں جہاں قتل کرے ودوں کا قتل جائز ہوگا، ود کی ساتھ جائز ہوگا، مارن دے بعد کی ساتھ ہوگا، مارن کو پہلے تک کی ساتھ نہیں ہوگا، لہذا آپ کو اجازت دے دی شریعت مطہرہ اون ویلے اور حال ہی بھی آپ نے شریعت مطہرہ کی پابندی کر، ظاہر ہے انہوں نے صدقہ انہوں نے ذریعے ساری شریعت پہنچی ہے، تو انہوں نے ود کی کون ہے یہ شریعت کی پابندی۔ آخری لفظ تراہم رکعا سجدا، انتہائی عبادت، ہر ویلے رکوع اور سجود جن یہ واسطے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو عبادت والی صفت ہے بھی سارے صحابہ موجود ہے، لیکن ایک صفت دی معراج ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس، انتہائی عبادت کا موقع۔ اور آخری لفظ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ 4 صفتیں بیان کر کے صحابہ دیا، تمام صحابہ دیا، لیکن بالخصوص یہ ہمارے کتن آخر اسماء سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہوں نے چہرہ دے اوپر سجدہ دے نشان، چہرہ دے سجدہ دے نشان، اس تے تفاسیر ماتورہ دے وچ بڑی خوبصورت گفتگو اور بات فرمائی ہے مفسرین کرام، امام قرطبی نے فرمائی، حضرت امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، دیگر مفسرین تفاسیر ماتورہ سے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول، آپ کے شاگردان مجاہد بن جبر کا قول، دیگر حضرت امام منصور کا قول، دیگر مجاہد یہ تابعین ہیں یا تبع تابعین یا علماء ہیں خاص طور پہ علم اور فن تفسیر دے، انہوں نے اقوال ذکر فرمائے کہ سیماہم فی وجوہہم کو کیا مراد ہے، انہوں نے چہرہ دے وچ نشانیاں ہیں، سجدہ دی سجدہ دا نشان دا متھے تے انہوں نے چہرے تے نہیں، سجدے دا نشان متھے تے پے ہوئے سجدہ کر کر، لیکن قرآن متھا دی گال نہیں کردا، قرآن کریم فرماتے انہوں نے چہرہ تے سجدے دا نشان، یہ واسطے بہت سارے اقوال یہ بیان کرنے کا خلاصہ ہے اس کو مراد وہ نشان نہیں جڑا متھے تے بن ویندا، یہ واسطے کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہی ہونے جنہیں متھے کی تو گلٹی بڑی ودی ہوتی ہے لیکن انہوں کا دل پتھر کو زیادہ سخت ہوتا ہے، پتھر کو دل سخت ہوتا ہے، یہ گلٹیاں مراد نہیں جنہیں متھے سے بن وجن، متھے کی گال نہیں کی تھی قرآن کریم نے، فی وجوہہم جبہ کی گال نہیں، وجوہ کی گال، متھے کی گال نہیں، جبہ نہیں آتا، جبہ نہیں فرمایا قرآن کریم، قرآن کے چہرہ سے نشان ہے، چہرہ سے نشان ہو کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں جنہیں لوگ اللہ کی عبادت و ریاضت کی چراتی کو لے دیں، رب کے کائنات انہوں نے چہرہ کو نور رکھ دیں دے، جہاں نور سجدہ کا نشان بن کے انہوں نے چہرہ کو نمائے، وہ نور مراد دے، چہرے کی رونق مراد دے، چہرے کی تازگی مراد دے، انہوں کو عطا ہوگی جنہیں اللہ واسطے جاگ دے ہوں اور خالصتاً اخلاص فی العمل کے جذبے دے نال عبادت کرے تھے، اور قرآن کریم نے گویا ساری جماعت صحابہ یہ مدنی صورت ہے، اور وہ صورت ہے جیسے بھی بیعت رضوان کا ذکر ہے، صورت الفتح فتح کا اعلان فرمایا قرآن کریم، اور جی بیعت وہ یہ بھی اللہ مشتاق سے جو فرماتے پہن یہ بیعت کے ذریعے ہی حضرت عثمان غنی بنے، رب کائنات نے وہ بیعت کے بعد اعلان فرمایا کہ رب سونا راضی ہوگی سارے مومنوں سے جو بیعت کی تھی، انہوں نے کیری گال کی بیعت کی تھی، انہوں نے بیعت کی تھی کہ اگر حضرت عثمان غنی کو کافرہ نے کوئی تکلیف پہنچائی اصلا اپنی جان کا آخری قطرہ محسوس ہے کہ حضرت عثمان کا بدلہ کھدے بغیر اصلا گھر میں واپس نہ یہ گال دے بیعت ہے، یعنی بیعت حضرت عثمان غنی واسطے پہ ہوتی ہے ساری، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ درخت تلے بیٹھ کے اللہ انہیں درخت تلے آنا دلا دی تھی، سبحان اللہ، قرآن نے منظر کے بیان فرمایا، قرآن نے نہیں آکر سونا جائے تھوڑی بیعت کی تھی، صرف اتنا نہیں فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رب کائنات نے ان درخت کو بھی امر کر چھوڑا جنہیں درخت تلے بیٹھ کے عثمان غنی کی بیعت ہوئی، اللہ سونے گویا ان درخت کو بھی اپنی محبتاں عطا فرما چھوڑی ہے تا قیامت درخت بھی امر، حالانکہ درخت کا کوئی کام کو نہیں بیعت دے نال، مطلب تو بیعت نہ ہے، لیکن اللہ سونے نے بیعت کا سارا منظر بیان فرمایا تاکہ جہاں شخص بھی کریں سوچے وہ درخت کو بھی نہ بھولے جنہیں درخت تلے حضرت عثمان غنی کی بیعت ہوئی، آپ کی حفاظت کرو اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرمائے کہ میں جان کی انہوں نے دل کیا ہے، اللہ بھی فرمائے کہ میں کو پتا ہے دل کے وعلم ما فی قلوبہم انزلت سکینہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دل دے سکون دی دولت اتار، یعنی گویا رب کائنات نے انہوں نے دل دے پاک صاف اچھا ستھرا اور صادق اور سچا ہونے دی گواہی خود عطا فرما چھوڑی قرآن، اور بیعت حضرت عثمان غنی واسطے ہوئی ہے، گویا حضرت عثمان غنی کا صدقہ اتنا بڑا تاج اللہ نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمایا، اور بل کئی دیگر ریلیٹڈ احکامات قرآن کریم اور شریعت مطالعہ دے قرآن کریم نے حصے دے بیان ہے، بڑے اہم احکامات ہیں، انہوں کا تعلق خاص طور سے جہاد سے ریلیٹڈ، جہاد کے ہیومن شیلڈ کے طور سے اگر استعمال کی توجہ لوگوں کو وہ احکامات ہیں یہ بالکل نرالے، اور اس کو پہلے کہ صورت ہی قرآن نے بیان نہیں فرمائے، وہ سارے صدقہ ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے وقت بیعت ہوئی، انہوں نے وقت پوری صورت اتری ہے قرآن، اور قرآن فرماتا ہے انہوں نے چہرہ کو سجدہ دے نشان ہے، اے سونے کی وہ دعا ہے، سونے فرمایا نزل اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغ، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ شخص کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، انہیں چہرہ بجھ ہویا نہ ہوئے، انہیں چہرہ مرجھایا نہ ہوئے، انہیں چہرہ ہمیشہ تر و تازہ ہوئے، انہیں چہرے سے خزامہ سے دیرے نہ ہوئے، ہمیشہ بہار سے بسے رہے چہرے سے باہر آؤں جہاں دیکھے انہیں چہرہ بھی مست ہوئے، انہیں دل بھی مست ہو، کہنا حضور نے فرمایا من سمع منا حدیث، جب میری حدیث سنی فحفظہ اور میری حدیث کو یاد کیتا حتی یبلغہ اور میرے غلاموں تک میری گالیوں کو جیسا رہ گیا، اللہ کرے ہوگا حضور دعا پہ فرمائیں وہ چہرہ مولا ہمیشہ تر و تازہ رکھے،
فطرت سے علماء فرماتے ہیں کہ سارا حدیثوں کا خزانہ تو صحابہ نے پہنچایا نہ کرتا اس بات تو امت کے چیدہ چیدہ افراد استعمال ہو گئے صحابہ تو سارے کے سارے حضور نبی کے پاس غلامین اور حضور کے سفیر ان سارے کے سارے حضور دیا یادوں کے سفیر حضور دیا حدیثوں کے سفیر سونے دی سنت اور سیرت اور صورت سارا کچھ فیضان خیر ہی سے تھا صحابہ دی جماعت جیسا لہذا صحابہ تو سب تو پہلے حضور دی دعا کے مستحق کہ جیسے چہرے سے نظر کر چھوڑی رب کائنات نے انہوں نے سینے کو کیونکہ چہرے سے جو باہر کا بسیرا ہے یہ چہرہ دیکھ چھوڑے وہ خود بھی بس کیے گویا رب کائنات نے انہیں اندر دیا خزاواں تے ویرانے جڑے ہیں اللہ نے وہ ویرانی بھی دور کروا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہیں شاندار حضور کے غلاموں کا حصہ ان کے جیسے چہرے ہمیشہ منور ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 128 حدیثوں دے راوی آپ کے ذریعہ پہنچے اور چونکہ یہ صحابہ جلدی فوت ہو گئے یہ شہید ہوئے یا انہوں کو دوسری ذمہ داریاں انہوں نے کندھا سے زیادیاں ہو گئی ہیں انہوں کو حدیثیں تھوڑی مر گئی تھوڑی حدیثیں روایت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علی ہیں چونکہ خلافت کی ذمہ داریاں یا حضرت علی حضرت عثمان مجلس شورا کی ذمہ داریاں تھرو آؤٹ رہی ہیں انہوں نے حضور کے وصال کے بعد یہ چارے صحابہ ہیں حضور کے خلفائے راشدین یہ چارے ہمیشہ اپنے وصال تک مسلمانوں کی خلافت اور ریاست کا حصہ رہے حضرت ابوبکر کی ریاست یا خلافت بھی حضرت عمر بھی حصہ حضرت عثمان بھی حصہ حضرت علی بھی حصہ حضرت عمر کی وصال کے بعد حضرت عثمان کی جنا مجلس شورا حضرت علی المرتضیٰ انہوں حصہ یہ ہمیشہ اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے یہ وقت روایت حدیث جو سلسلہ آئی وہ گھٹ ہے انہیں صحابہ کو گھٹ ہے اس کے بعد جڑے یہ کوئی ذمہ داریاں کون انہوں نے صرف تعلیم اور تعلم کا کام کیا انہوں نے صحابہ کو احادیث ہزاروں کے وشوار کی یہ حدیث احادیث کم انہوں کی وجہ ہے انہوں نے وصال جلدی انہوں نے ذمہ داریاں سے زیادہ ہونا لیکن جہاں کام ہونا کیتے اس کام کی سائز قوت کوئی کم نہیں پہنچ سکتا اس کام کے حجم کو سارا عالم اسلام پتہ نہیں کتنی وسعت عطا ہو گئی لکھوں مربع میل تک مسلمانوں کی فتوحات لشکروں کا بھیجنا حضرت ابوبکر کے دور حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ ادوار کے بھی جڑے زمینہ فتح ہو گیا کروڑ کو زیادہ مربع میل 1 کروڑ کو ود کے مربع میل ریاست پہنچ گئی اموی اور عباسی دور تک حضرت عمر کے دور سے 52 لاکھ تک تقریباً پہنچا اور حضور کے مبارک زمانے میں بھی 3 لاکھ مربع کلومیٹر تک تو حضور کے مبارک زمانے پہنچا 3 لاکھ مربع کلومیٹر اور حضرت عمر کے دوری 52 لاکھ تک پہنچ گئی اس کے بعد ہی صاحب حضرت عثمان کے دوری جاری رہی حضرت علی کے دوری اس کے بعد ہی جاری رہی اموی اور عباسی سلطنت سے اور عباسی سلطنت ہارون رشید وغیرہ دوری 1 کروڑ مربع میل تک پہنچ تاجر محترم یہ ذمہ داریاں بھی حضور سے انہوں غلام نے سارے محسنین یہ صرف سب دین نہیں پہنچایا بلکہ اس دین پہ عمل کر کے عملی شکل دکھائے جو یہ دین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکامات عملی طور سے خلفائے راشدین کے دور یہ نافذ ہوئے قرآن کریم کے کئی احکامات ہیں کہ اگر خلفائے راشدین کے دور یہ نافذ نہ ہوں گے سب ان آیتوں کی سمجھ نہ آئی ہوگی ساری زندگی لیکن حضرت عمر نے حضرت عثمان نے حضرت علی نے جہاں انہوں کو اپنا فہم دین کے ذریعے حضور کے نال اپنی صحبت کے ذریعے آپ کی حدیث کے خزانے کے ذریعے قرآن کی ان آیتوں کا مفہوم واضح فرمایا حدیثوں کا مفہوم واضح فرمایا تا قیامت گویا انہوں نے دین سمجھا چھوڑا کہ انہوں کا مفہوم اور انہوں کی وجہ سے وہ ہزارہ مسائل کا سب کو حل مل گئے حضور کے انہوں غلاموں کے حل کیتے مسئلہ نے کئی مسئلہ کے واسطے دروازے کھول چھوڑے اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذکر پاک کے صدقہ سب کو اسلام کے نال محبت عطا فرماوے اسلام کا فہم عطا فرماوے اور سمجھ کے اللہ تعالیٰ عمل کی راہ آسان فرماوے باقی دعوانا الحمدللہ